وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ذکر منافقوں کا چل رہا ہے۔ کل کی آیات میں تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کیا کہتی ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اصل میں یہی فساد کرنے والی ہیں، یہی فساد کی جڑ ہے، انہیں نہیں پتہ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ اس سے پچھلی آیات میں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، زبان سے تو کہتی ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ تو اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ ساری پیچھے آپ منافقوں کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ اب آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہ ہیں اتنے منافق اور اتنے بے ایمان کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتی ہیں، ایمان والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو جب یہ صحابہ کرام کو ملتی ہیں تو قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ان کو ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو ان کو کیا کہتی ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو شیطانوں کو کیا کہتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطان کس کو کہا گیا ہے؟ جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے انہی کی طرح منافقوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ تو ان کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ شیطان۔ جب شیطانوں کے پاس جاتی ہیں، ایمان والوں کے پاس آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب شیطانوں کے پاس جاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جب شیطانوں کے پاس جاتی ہیں۔ اور جب ایمان والوں کے پاس آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ انما نحن مستہزئون، تو شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔
امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ بعض یہودی منافقوں کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو آپ کے دین پر ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، آپ کے دین پر ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست یاروں سے ملتے، اصحاب سے اکیلے میں ملتے، تنہائی میں، جن کو خدا نے کیا کہا؟ شیطان، تو جو کافروں کے سردار تھے، تو ان کو کہتی ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ علامہ خازن نے اس آیت کا جو شان نزول لکھا، وہ لکھتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایک دن چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابہ کرام تشریف لا رہی ہیں۔ کس نے دیکھا؟ ابی، عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے، وہی شیطان۔ اب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کہلائے۔ اب اس کے ساتھ جو لوگ تھے نا، وہ ان کو کہنے لگا دیکھو میں ان بے وقوفوں کو کس طرح واپس لوٹاتا ہوں۔ جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا نا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھو میں ان بے وقوفوں کو کس طرح واپس لوٹاتا ہوں۔ اب جب صحابہ کرام نزدیک آئے نا، تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے، جن کی بارگاہ میں اس نے گستاخی اور بے ادبی کی تھی۔ آگے بڑھ کر نا اس نے ایک دم حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مرحبا اے بنو تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، آپ تو غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، شیخ الاسلام، مرحبا بنو تمیم کے سردار، آپ تو یار غار ہیں، آپ تو غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کرنے والے ہیں آپ۔ پھر اس نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مرحبا اے بنو عدی کے سردار فاروق، اللہ کے دین میں مضبوط، اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا مرحبا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کے داماد، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم کے سردار ہو تم۔ حضرت علی کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ویسے بھی محرم راز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرمانے لگے اے ابی، اللہ سے ڈر اور منافقت نہ کر۔ منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہے، جو بیٹھتا تو آپ کے اندر آپ کا بھیس بدل کر ہے، مگر اندر سے اس کے ساتھی شیطان ہوتی ہیں۔ اس نے کہا منافق اللہ کی مخلوق، بدترین مخلوق ہے، اللہ سے ڈر اے منافق۔ حضرت علی بولے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن ابی کہنے لگا اے ابو الحسن، کہنے لگا حضرت علی کو مخاطب کر کے، اے ابو الحسن رک جائیے، خدا کی قسم
میں نے یہ باتیں نفاق میں نہیں کہیں، میں منافق نہیں ہوں، ہمارا ایمان آپ ہی کی طرح ہے، آپ ہی کی طرح۔ اب تفسیر خازن کے اندر ہے کہ صحابہ کرام تو گزر رہے تھے، وہاں سے گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی۔ اب اس نے ان شیطانوں کو کیا کہا تھا کہ دیکھو میں ان کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ تینوں کا ہاتھ پکڑ کر تینوں کی تعریف کی، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اب جب صحابہ کرام گزر گئے نا تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا تم نے دیکھ لیا میں نے ان کو کیسا بے وقوف بنایا، میں نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ اب صحابہ کرام نے یہ واقعہ جو ان سے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتی ہیں، ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے، انہیں نہیں پتا۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کی، جو مذاق وہ اڑاتی ہیں صحابہ کرام کا، جو بے ادبی اور گستاخی کرتی ہیں، وہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں ایسے بھٹک رہے ہیں جیسے اندھے ہوتے ہیں، یہ اندھے۔ حافظ جلال الدین سیوطی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ دوزخ کے اندر ایک تو منظر ہے جنت کا اور ایک منظر کیا ہے؟ دوزخ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوزخ میں کون ہوگا؟ دوست کی۔ جنت میں کون ہوں گے؟ جنتی۔ اچھا، دوزخ میں دوستیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو۔ دوستیوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے چلو دوزخ سے نکلو، ان کی تو عید ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نکلنے کے لیے بھاگیں گے۔ نکل جاؤ، کہا جا رہا ہے کہ دوزخ سے نکل جاؤ، اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے وہ دیکھ کر بھاگیں گے کہ نکل جاؤ دوزخ سے۔ اب مومن جو ہے نا، مومن وہ جنت میں اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جنت میں اپنے تخت پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ دوستیوں کے لیے دروازے کھل گئے اور نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ دوڑ رہے ہیں، فوراً نکلو، دروازے کھل رہے ہیں، دوزخ سے باہر نکل جاؤ۔ جب وہ دروازوں کے قریب پہنچیں گی تو کیا ہوگا؟
جب وہ دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے. جب وہ دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے. اب مومن ان پر ہنسیں گے. مومن جو جنت میں تخت اپنے اپنے تخت پر بیٹھے یہ منظر دوزخ کا دیکھ رہے ہوں گے, اب وہ ہنسیں گے. اب وہ ہنسیں گے یہ منظر دیکھ کر جو ان سے. جی قرآن کریم کے اندر بھی اس کی وہ ہے, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستی ہیں اور وہ عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے. یہ وہ سزا ہے جو وہ مذاق اڑاتے تھے نا, صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا, اور کہتے تھے جگہ جگہ مجلسوں کے اندر تھے تو منافق, اور صحابہ کرام کو بے وقوف بناتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے ان کو بے وقوف بنایا. یا کبھی ان کو ویسے بے وقوف کہتے تھے ایمان والوں کو معاذ اللہ کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف لوگ ہیں, صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے. اب اللہ پاک اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے. یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. یہ ان کی وہ سزا ہے, اس کا ایک منظر ہے جو وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب وہی ایمان والے جنت کے تخت پر بیٹھ کر ان کی حالت دیکھ رہی ہوں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.